العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. قال وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسمي، والمراد به نفي الفضيلة، والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة، ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح. فرماتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھی سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اس شخص کا وضو ہی نہیں ہے جس نے تسمیہ نہ کیا ہو، اور اس سے فضیلت کی نفی مراد ہے، اور صحیح یہ ہے کہ تسمیہ مستحب ہے. ہر چند کے قدوری میں اس کو سنت کہا ہے، اور استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد بھی تسمیہ پڑھے، یہی صحیح ہے. عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں وضو میں تسمیہ کی حیثیت کو واضح فرما رہے ہیں. وضو کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور پھر وضو کا آغاز کیا جائے. ہمارے یہاں تو تسمیہ کا پڑھنا مسنون ہے، مگر امام محمد اور اصحاب ظواہر کے یہاں تسمیہ پڑھنا وضو کی شرائط اور واجبات میں سے ہیں. ان حضرات کی دلیل وہی حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. صاحب ہدایہ نے لمن لم یسمی کے الفاظ نقل کیے ہیں، لیکن صاحب بنایہ فرماتے ہیں هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد وإنما المذكور في سنن أبي داود وغيره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. یعنی کتاب میں مذکور لمن لم یسمی کے الفاظ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہیں. بہرحال امام احمد وغیرہ کا استدلال یہ ہے کہ حدیث پاک میں لا وضوء سے نفس وضو کی نفی کی گئی ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تسمیہ کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو کے لیے شرط اور ضروری ہے. ہماری دلیل بھی یہی حدیث ہے. ہمارا وجہ استدلال اور امام احمد وغیرہ کے طریقے استدلال کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں نفس وضو اور جنس وضو کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ کمال وضو اور فضیلت وضو کی نفی کی گئی ہے. اور اس بات پر قرینہ وہ احادیث ہے جن میں لا کے ساتھ احکام کی نفی کی گئی ہے، اور وہ نفی کمال اور فضیلت پر محمول ہے. اس پر قرینہ وہ احادیث ہے جن میں لا کے ساتھ احکام کی نفی کی گئی ہے، اور وہ نفی کمال اور فضیلت پر محمول ہے. مثلا لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد کی نفی کمال پر محمول ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس حدیث کی نفی بھی نفی کمال پر محمول ہے.
اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام پر ثواب دینے اور اس میں اضافہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح وضو بھی ایک نیک کام ہے اور اہم عبادت ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور تسمیہ نہیں پڑھتا تو صرف اعضائے وضو کے دھلنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ تسمیہ بھی کر لیتا ہے تو پھر پورا بدن دھلنے کا ثواب ملے گا اور اس کا پورا بدن پاک ہو جائے گا۔ پاکی بدن کے سلسلے میں دارقطنی کی یہ حدیث شاہد ہے، دلیل ہے۔ من توضأ وذكر اسم الله تعالى فإنه يطهر جسده ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لا يطهر إلا موضع الوضوء یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنے والے کا پورا بدن پاک ہو جاتا ہے، اور بغیر تسمیہ کے وضو کرنے والے کے صرف اعضائے وضو پاک ہوتے ہیں۔ والاصح انہا مستحبۃ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ تسمیہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، جماعتی نہیں ہے، کیونکہ تسمیہ کی سنیت پر بے شمار احادیث موجود ہے، اور بیشتر فقہائے کرام کی یہی رائے ہے کہ تسمیہ مسنون ہیں۔ پھر صاحب ہدایہ نے اسے مستحب کیوں قرار دیا؟ اس سلسلے میں علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے صاحب ہدایہ تک سنیت تسمیہ کے سلسلے میں قوی احادیث نہ پہنچی ہو، اور کل امر ذی بال والی حدیث کے پیش نظر انہوں نے اسے مستحب قرار دیا ہو۔ وَيُسَمِّي قبل الاستنجاء وبعدہ هو الصحیح، فرماتے ہیں کہ استنجا سے پہلے اور استنجا کے بعد 2 مرتبہ تسمیہ پڑھی جائے، یہی صحیح ہے۔ هو صحیح کہہ کر اس قول سے احتراز کیا گیا ہے جس میں صرف پہلے یا صرف بعد میں تسمیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے تو اس لیے تسمیہ پڑھے کہ استنجا وضو کے ملحقات میں سے ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ استنجا سے پہلے تو اس لیے تسمیہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ استنجا وضو کے ملحقات میں سے ہے، لہذا تسمیہ پڑھ لے تاکہ وضو کا ہر حصہ مع تقدم و تأخر علی التسمیہ واقع ہو، اور بعد میں اس لیے پڑھے کہ اب وضو کا آغاز کر رہا ہے، اور بہرحال وضو سے پہلے تسمیہ پڑھنا مسنون ہے، اس لیے یہ صورت زیادہ بہتر اور درست ہے۔ والسواک لأنه علیہ السلام كان يواظب عليه وعند فقده يعالج بالإصبع دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، لأنه علیہ السلام فعل كذلك والمضمضة والاستنشاق لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعلهما على المواظبة وكيفيتهما أن يمضمض 3 يأخذ لكل مرة ماء جديدا ثم يستنشق كذلك هو المحكي من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسواک کرنا بھی سنت وضو میں سے ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشگی فرماتے تھے، اور مسواک نہ ملنے کی صورت میں انگلی سے کام چلا لے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ ایسا کیا ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کلی کرے اور ہر بار نیا پانی لے، پھر اسی طرح ناک میں بھی پانی ڈالے۔ یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے نقل کیا گیا ہے۔
عزیز طلبہ، وضو میں مسواک کی سنیت، مسواک کرنا سنت ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ بوقت وضو مسواک استعمال کی جائے۔ اس سے سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ خود انسان کا اپنا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے منہ کی حفاظت ہوگی، منہ کی بدبو اور دانتوں کی سڑن دور ہوگی، اور وہ شخص ہر مجلس و محفل میں آزاد ہو کر گفتگو کرے گا اور کسی کو بھی اس سے تعفن اور تکدر نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مسواک کے مسنون ہونے کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس عمل پر ہمیشگی کرنا ہے، دوام مداومت کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار نہیں بھی کیا ہے۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو وضو کی تعلیم دی اور اس میں مسواک کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ ایک اعرابی اور دیہاتی کو اس کی ضرورت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ عمل مواظبت مع ترک، گاہے بگاہے ترک کے ساتھ ہمیشگی کرنے کے قبیل سے ہے، اور مواظبت مع ترک سے سنت کا ثبوت ہوتا ہے، لہذا مسواک کرنا سنت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر ممکن اس سنت کا التزام و اہتمام کرے۔ البتہ اگر کبھی مسواک میسر نہ ہو تو ہاتھ کی انگلیوں سے مسواک کا کام چلا لینا چاہیے، اس لیے کہ مقصود نظافت ہے جو اس سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ نیز اس سلسلے میں صاحب فتح القدیر نے بیہقی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی نقل فرمائی ہے، یجزی من السواکی الاصابع، یعنی مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلیاں اس کا کام کر دیتی ہے۔ والمضمضۃ، فرماتے ہیں کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی وضو میں مسنون ہے، اس لیے کہ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہے۔ صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام اور صاحب بنایہ نے تو اس موقع پر تقریباً 22 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آپ کے وضو میں مزمزہ اور استنشاق کا ہونا ذکر کیا ہے۔ اس کے مسنون ہونے کی دوسری دلیل وہ روایت ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ہما سنتان فی الوضوء واجبتان فی الغسل، یعنی مزمزہ اور استنشاق وضو میں سنت اور غسل میں فرض ہے۔ وکیفیتہما، صاحب کتاب مزمزہ اور استنشاق کی کیفیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پر نقد اور طنز بھی کر رہے ہیں، اور یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جتنے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نقل کیا ہے ان میں سے بیشتر نے مزمزہ اور استنشاق کو الگ اور علیحدہ بیان کیا ہے۔ اس لیے ان کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے 3 مرتبہ الگ الگ پانی لے کر کلی کی جائے اور پھر 3 مرتبہ علیحدہ پانی لے کر ناک میں پانی ڈالا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی چلو پانی سے ناک اور منہ دونوں کو ادا کر لیا جائے، ایک ہی چلو پانی سے مزمزہ اور استنشاق دونوں کو ادا کر لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ شوافی کا یہی مذہب ہے، بلکہ مزمزہ الگ ہوگا، الگ پانی سے ہوگا، اور استنشاق الگ ہوگا، الگ پانی سے ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہی ایک ہی چلو پانی سے مزمزہ اور استنشاق دونوں ثابت ہے، وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں۔ انہیں جواز کی حد تک محدود رکھا جائے اور امت کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو کہالت اور تساہل پر نہ اکسایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ناک اور منہ دونوں مستقل 2 عضو ہے تو پھر انہیں ایک ہی چلو پانی سے کیوں دھویا جائے، کیوں ادا کیا جائے؟ جس طرح دیگر اعضاء میں مائع جدید لیا جاتا ہے
اور انہیں الگ الگ دھویا جاتا ہے، اسی طرح انہیں بھی مائع جدید کے ساتھ الگ الگ کر کے دھویا جائے۔ مزمزہ کہتے ہیں منہ میں پانی لے کر ادھر ادھر گھمانا تاکہ پورے منہ میں پانی پہنچ جائے، اور استنشاق کہتے ہیں ناک میں پانی ڈال کر ہلکی سانس لینا تاکہ اندر تک پانی پہنچ جائے اور اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ ایک تیسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، استنشاق سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے استنثار آتا ہے۔ اس کے معنی ہے استنشاق میں جو پانی اوپر چڑھایا گیا ہے اسے باہر نکالنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔